دعا ہوتی تھی جس وقت ہم بولتے ہیں، اپنا تعارف دیتے ہیں، ہم ماضی میں اس پہلے دن پہ چلے جاتے ہیں جس دن ہم بابا جی کو ملے تھے یا دعا کی تھی، یا اس سلسلے کے کسی کاکے سے ملے تھے، کاکی سے ملے تھے، دعا کی تھی۔ اصل میں بہت وقت گزرنے کے بعد دوبارہ ہمارے دل سخت ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب نئی سے نئی لسٹیں بن جاتی ہیں، نئی سے نئی فرمائشیں ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں کہ اچھا یہ تو نہیں ہوا، وہ تو نہیں ہوا، اچھا ایسے نہیں ہوا۔ لیکن ہم انسان بہت ہی ظالم اور جاہل ہے، اور وہ بھول چکا ہوتا ہے کہ وہ کیا کچھ تھا اور اب کیا کچھ ہے۔ اور اگر وہ یہ یاد کر لے تو پھر وہ شکر سے جھک جاتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، میں بہت بہتر وقت میں آ گیا ہوں اور میں بہت ہی برے حالوں تھا، اور مزید اللہ سے پیار، اللہ پہ پیار آ جاتا ہے کہ میں تو کتنا گندا بندہ تھا اور میرے اللہ نے قبول کیا ہے مجھے اور میرے پہ کرم کیا ہے اور وہ میرے ساتھ ہے اور ہر دم ہے۔ اور یہی دعا ہوتی ہے، دوبارہ سے آپ کی ہمت جمع ہوتی ہے، حوصلہ جمع ہوتا ہے، اور انسان کا جو آپ کا آئینہ ہے اس سے دھند چھٹتی ہے، گرد اترتی ہے، تو بہت کچھ واضح ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اپنی پہچان ہوتی ہے، اور واپس اپنے اللہ سے پیار ہو جاتا ہے۔ میں اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں دو عیسائی بہت پڑھے لکھے یا عالم، یا کہہ لیں کہ ان کے گرو روحانی طور پہ بڑے اسٹرانگ لوگ آئے، عالم لوگ تھے، اور انہوں نے دربار میں آ کر کہا کہ ہم آپ کو انجیل کا پیغام دینے آئے ہیں، بائبل کا پیغام دینے آئے ہیں، اور اگر تو یہ حق سچ نہیں ہے تو آپ ریجیکٹ کریں، ادروائز آپ لوگ قبول کریں، اور اگر آپ کے پاس اس سے بڑھ کے میسج ہے تو آپ لوگ بھی پیش کریں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت دی اور انہیں کہا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ پیش کریں۔ تو ان لوگوں نے انجیل میں سے کچھ آیات سنائی بڑی رکت کے ساتھ۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک صحابی مجھے نام بھول گیا ہے، بہت پیاری ان کی قرات تھی، انہیں حکم دیا کہ وہ سورہ مریم انہیں سنائیں۔ جب ان لوگوں نے سورہ مریم کی قرات سنی تو وہ دونوں زار و قطار روئی جا رہے تھے، خشیت الہی سے، قرآن کے اعجاز سے لرز رہے تھے، اور وہ سیدنا ابوبکر صدیق کے آگے پیش ہو گئے کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، یہ کلام حق اور سچ ہے، بے شک کہ اس کلام نے ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ تو وہ تو مسلمان ہو گئے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں بھی پانی آ گیا، اور کچھ اور صحابہ بھی، اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن تو پورے دربار یا سب کے سامنے پڑھا گیا ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا، اور ان کے دلوں پہ جو کہ غیر مسلم تھے ان کے دلوں پہ اس نے زیادہ اثر کیا، ایسا کیوں ہو گیا؟ میں شاید لفظ آگے پیچھے ہو جائیں، خدا مجھے معاف کرے، لیکن اغلباً سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہمارے قلب سخت ہو گئے ہیں، یوں سمجھ لیں جیسے گھر کی مرغی دال برابر ہو گئی ہے، ہم لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن یہ لوگ حق اور سچ کی تلاش میں تھے اور انہوں نے حق کو پا لیا اور حق کو پہچانا، تو ان کے دل قلب نرم ہوئے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں ہمارے دل وقت گزرنے کے ساتھ سخت ہو گئے ہیں۔ سورہ زمر کی 23ویں آیت اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں اس چیز کا حوالہ مل جائے گا کہ ہمارے قلب سخت ہو جاتے ہیں۔ کئی بار میں زیادہ عبادات، نفلی عبادات، تسبیحات، وظائف سے منع کرتا ہوں، اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ قلب سخت ہو گیا ہوتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو فار گرانٹیڈ لے لیتا ہوتا ہے، اور اللہ کو بھی، کہ ہم تو ہیں ہی مسلمان اور بڑے پہنچے ہوئے، اور اب تو ہم بہت دعا والے ہو گئے ہیں اور بڑے پتہ نہیں بابا جی کے خاص کاکے کاکیاں ہو گئے ہیں، ہم تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، سینئر ہیں اور پتہ نہیں کیا ہیں۔